اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے۔ تو دیکھیں، تزکیہ نفس جو ہے انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ایک بات آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس نفس نہیں ہے، یا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا نفس نفس امارہ نہیں ہے۔ کہہ سکتا ہے کوئی کہ میرے پاس نفس امارہ نہیں ہے، میرا نفس تو بس ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں آلودگیاں ڈالی ہیں۔ اور دیکھیں، یہ ایک میں مختصر آپ کو بات بتاؤں کہ یہ جو نفس امارہ ہے، اس میں آلودگیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں ڈالی ہیں؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اس پہ آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ نفس امارہ میں جو آلودگیاں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی کیوں ہیں؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت بڑی سادی سی ہے اور آسان بھی ہے اور سمجھ میں آنے والی بھی ہے۔ یہ ایک برتن ہے، یہ ایک آئینہ ہے۔ انسان کے پاس ہمارا جو نفس ہے، یا قلب یا نفس، اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی آلودگی مل دی ہے۔ بس اس کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس کی صفائی کرنی ہے، اس کی صفائی کرنی ہے بس۔ اور صفائی کس سے کریں گے؟ صفائی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر چیز کے لیے ایک صفائی کا آلہ ہوتا ہے۔ اب آپ برتن دھوتے ہیں نا، تو وہاں سپنج ہوتا ہے اور یہ صابن اور یہ چیزیں رکھی ہوتی ہے نا کچن میں۔ تو ہر چیز کے لیے صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دل کی صفائی کے لیے وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ طیبہ ہے کہ آپ کلمہ طیبہ ادا کر لیں اپنے زبان سے، پھر دل سے اس پہ یقین کر لیں اور اس پر عامل ہو جائیں۔ تو اگر آپ کے دل نے تصدیق کر دی تو آپ جنتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ آپ یقین سے کہہ دیں کہ لا الہ الا اللہ، آپ جنتی ہیں، پکے جنتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو لا الہ کہنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں بھئی نو، کچھ کر لیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ دنیا کا سوچیں گے اور کچھ آخرت کا کیا سوچنا ہے، اس کے ساتھ تو دیکھی جائے گی، عام طور پہ جب آئے گی دیکھی جائے گی، یعنی ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے۔ اور بس یہ آپ کو معلوم ہے کہ لوگ کیا کس طریقے سے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تزکیہ قلب جو ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں آلودگی اور گند کیوں ڈالا ہے۔ بس آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، صفائی کی چیز بھی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اس سے آپ صاف کر لیں، کسی بھی صاحب یقین سے اجازت لے کے، صاحب یقین سے اجازت لے کے آپ اس کی دل کی صفائی کر لیں۔ وہ آپ کو بتائے گا کیسے کریں گے، تو بس اس کے طریقے پر آپ عمل شروع کر دیں، آپ کا دل جو ہے وہ شفاف ہو جائے گا۔ تو پھر کیا مقام ہوگا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو وہ پھر کیفیت آ جائے گی۔ قلوبہم مصابیح الہدیٰ، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا، اس کا دل جو ہے نورانی ہو جائے گا، دل نورانی ہو جائے گا۔ افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ایک روشنی مقرر کر دی ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ تو کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح جو تاریکیوں میں ہو؟ نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ام تستوی الاحیاء والاموات، کیا زندہ و مردہ برابر ہیں؟ یہ شخص جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، اقرار کر لیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس کا دل جو ہے پاک ہو گیا۔ اس کا دل کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا، آئینہ ہو گیا، شیشہ ہو گیا۔ اب غم جو ہے نکل گیا اس سے۔ اب یہ شخص جو ہے اللہ کا دوست بن گیا، اللہ تعالیٰ کا دوست بن گیا۔ اب یہ اللہ سے یعنی دربار میں ہے دنیا میں بھی، کیونکہ قلب المومن عرش الرحمن ہے نا،
کہ مومن کا دل جو ہے وہ عرش الہی ہے، اس کا دل صاف ہو گیا تو بس اس کا کام بن گیا، اور اب جو ہے یہ جو بھی زندگی گزارے گا وہ اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے گزارے گا، جو بھی زندگی گزارے گا وہ نور الہی اس کو ہدایت دے گا، ہر جگہ ہر لمحے جو ہے تو وہ اس کو ہدایت ملتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم